قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللہ، آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ تو آج بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا بیان ہے۔ کل کا بیان یہاں پر ختم ہوا تھا کہ محبوب آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے۔ یہاں تک کل بیان ہوا تھا۔ اب اس آیہ کریمہ کا جو دوسرا حصہ ہے، اگلا، جس کا بیان آج ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان والوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا اور اخروی ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب جیسے کل اس کے پہلے حصے کے متعلق بڑی تفصیل سے ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ اس میں اس چیز کے کیا معنی ہیں کہ میں کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے لیے، جس کے اوپر بعض لوگ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تنقیص کا پہلو نکالتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اپنے نفع اور ضرر کے مالک نہیں، وہ کسی اور کو کیا نفع پہنچا سکتی ہیں، اور وہ ایک بڑی کمپلیٹ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی۔ اسی طرح آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اور اگر میں غیب کو جانتا، یعنی اگر میں از خود غیب کو جانتا، کیونکہ اب جب اس کی انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے بیان ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی کہ اگر میں از خود، اصل میں کہا جا رہا ہے از خود سے میں غیب کو جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایمان والوں کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور آخرت کا جو ثواب ہے اس کی بشارت دینے والا ہوں جونسی میں۔ تو اب اس آیہ کریمہ سے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ اگر میں غیب کو جانتا تو میں خیر کثیر کو جمع کر لیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ غیب کو نہیں جانتے تھے، آپ کو غیب کے اوپر اطلاع نہیں تھی اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن مفسرین، محققین، علماء نے اس کی جو ٹرانسلیشن کی اس آیت کی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے اگر میں خود سے غیب کو جانتا، اگر میں خود بظاہر، تو ایسے بظاہر اگر آپ آیت کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے علم غیب کی نفی ہے اس میں، لیکن اگر جب آپ قرآن پاک کی مختلف آیات کو پڑھتے ہیں یا احادیث کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہاں اصل میں اس کے معنی یہ ہیں اس آیت کے کہ اگر یہاں اس آیت کے یہ معنی نہیں کریں گے تو پھر وہ سینکڑوں احادیث اور درجنوں قرآن پاک کی آیات کہاں لے کے جائیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ذکر ہوا ہے، پھر آپ ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اس لیے پھر آپ کو یہاں ان
سینکڑوں احادیث کو، جن میں سے چند ایک احادیث ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یا ان چند آیات کو ان کی صحیح ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کو سمجھنے کے لیے پھر یہاں آپ کو یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں خود سے غیب کو جانتا، خود سے، علم غیب یہ میری ذاتی کوئی چیز ہوتی، یہ میری اپنی ذاتی کوئی ملکیت ہوتی، خود سے جانتا نہیں، تو اب اگر میں خود سے غیب کو جانتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ خود سے غیب کو جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب عطا فرمایا گیا ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اب اللہ جتنا مرضی عطا فرما دے آپ کو، جو ان سے اس سمندر کی وسعتوں کی ہماری عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ تو بظاہر تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہوتی ہے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں غیب کی خبریں دی ہیں، جیسا کہ ابھی پرسوں کے جو درس تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں نشانیاں بتا دی، صرف اور صرف سن نہیں بتایا، وقت بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا، اور مہینہ بھی بتا دیا، اور تمام چیزیں وہاں تک پہنچا دیں، لے گئے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، پھر اس میں بھی درجنوں ایسی حدیث بیان ہوئی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی جنسی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار ایسی آیات موجود ہیں، اور سینکڑوں احادیث بھی موجود ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر، کہ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے نا، وہ خود سے غیب کو جاننے کی نفی کی گئی ہے، خود سے۔ تو بھئی وہ تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ خود سے جون سے غیب کو جانتے، آپ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا۔ تو خیر، احادیث میں علم غیب کا بھی ذکر ہوا، اور ایمان بالغیب کا بھی بکثرت ذکر ہوا جون سے، اور ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غائب ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ غیب ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غائب ہو وہ اس کو آپ غیب کہیں گے، تو ہر وہ چیز جو آپ سے غائب ہے وہ غیب ہے۔ کتابوں کے اندر اس کی جو تفسیر کی گئی ہے، اور امام ابو اسحاق نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں کہا کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان سے غائب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہو، جیسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کیا آپ نے وہ وقت دیکھا ہے؟ جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، اور جو چیز ان سے غائب ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وہ غائب ہے۔ یا ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غائب ہو وہ بھی غائب ہے، جو نسی ہے۔ تو خیر، ویسے تو قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، میں فی الحال ایک آیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے، سو وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ماں سوائے ان کے جن سے وہ راضی ہو، اور وہ اس کے کون؟ سب رسول، سب رسول۔ اللہ وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ماں سوائے ان کے جن سے وہ راضی ہو، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو اس کے رسول ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اب میں اس طرح کی بے شمار آیات آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں اور بیان کر سکتا ہوں۔ یہ ایک آیت سورۃ الجن کی آپ کو سمجھانے کے لیے دو آیات میں نے بیان کی ہیں۔ اچھا، اب احادیث کی طرف آ جائیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، اب یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے،
حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اندر تشریف فرما تھے حضور، اور قیامت تک جو جو چیزیں پیش آنے والی تھیں آپ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی اور ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت تک آنے والے تمام واقعات حضور نے ہمیں بتا دیے، تمام واقعات۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہ امام ترمذی نے کہا، اور اس میں حضرت حذیفہ، ابو مریم زید بن اخطب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں بتا دیں۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں جو بھی اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ تھا آپ نے ہمیں اس کے متعلق بھی ذکر کر دیا۔ یعنی قیامت تک حضور نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو حضور نے نہ بتائی ہو۔ تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ جو ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اور اگر میں از خود غیب کو جانتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ خود سے نہیں، اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، سنن ابو داؤد شریف کی، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے۔ کیا ان کی قسمت ہوگی اس صحابیہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آ گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا اور آپ کا سر اقدس سہلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آرام ملا، سو گئے، کھانا کھایا، سر سہلایا، حضور سو گئے۔ اچانک ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، اٹھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو سمندر کے راستے جہاد کریں گے۔ حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضور نے کہا مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے اپنی امت میں سے جو سمندر کے راستے جہاد کریں گے۔ اس صحابیہ نے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ اچھا آپ نے نا ان کے لیے دعا کی، اچھا ٹھیک ہے یا اللہ اس کو بھی انہی لوگوں میں سے کر دے جو جہاد کریں گے سمندر کے راستے، اس میں سے کر دے۔ اچھا اتنا کہا حضور پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر ایک دم بیدار ہوئے، اٹھے اور ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ میری امت کا جو لشکر، جو پہلا لشکر کیسر کے شہر میں جہاد کرے گا، وہ لشکر بخشا ہوا ہے، بخشا ہوا۔ حضور نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے پھر کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پہلے لشکر میں سے ہو، تم نے پہلے دعا کروا تو لی ہے کہ وہ جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا مجھے اس میں سے تم اس میں سے ہو۔ تو اب وہ فرماتی ہیں کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، سمندر کے راستے جہاد ہوا اور اس جہاد میں میں بھی تھی۔ وہ جو حضور نے دعا فرمائی تھی اور ان کو بشارت دی تھی، اور وہ اپنی سواری سے گر گئیں، اور جب ان کو سمندر سے نکالا گیا تو وہ جاں بحق یعنی شہید ہو چکی تھی۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے فرما دیا تھا. اب یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، جن سی متفقن علیہ حدیث ہے یہ. اسی طرح حضرت سفینہ بیان کرتی ہیں، حضرت دلائل النبوت کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی. کتنے؟ 30 سال خلافت رہے گی، 30 سال. پھر اللہ جس کو چاہے گا ملک دے دے گا. اور یہ سنن ابو داؤد شریف اور مسند احمد دلائل النبوت کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال. اچھا، اب اگر آپ کیلکولیٹ کریں، یہ تو حضور نے تو اپنی زندگی ظاہری زندگی مبارک میں فرما دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 2 سال اور 4 مہینے رہی، اور حضرت عمر فاروق کی خلافت 10 سال اور 6 ماہ اور 4 دن رہی، اور حضرت عثمان کی خلافت 12 دن کم 12 سال رہی، اور حضرت علی کی خلافت 2 یا 3 ماہ کم 5 سال رہی. آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، پورے 30 سال بنتی ہیں. حضور نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا. حضور نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے مختلف کتابوں میں پڑھی بھی ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھی، اور بعض روایات میں کوئی دوسرا پہاڑ تھا، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی تھی. وہ جو پہاڑ تھا نا، وہ پہاڑ لرزنے لگا، اس کو شیورنگ ہو گئی، وہ لرزنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہاڑ ساکن ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. نبی تو آپ خود، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی. تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. اور 2 شہید کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی. اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف اور کتابوں کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں، پھر سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں. بی بی عائشہ صدیقہ نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا سرگوشی کی جس پر آپ رو پڑیں، اور پھر انہوں نے آپ کے کانوں میں کچھ سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑیں. حضور نے پہلے اپنی بیٹی کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ رونے لگ گئیں، اور پھر سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگ پڑیں. بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے سرگوشی کر کے جب پہلے فرمایا تو آپ نے مجھے اپنی وفات کی خبر دے دی جس پر میں رونے لگ گئی، اور پھر آپ نے مجھے یہ خبر دے دی کہ سب سے پہلے آپ سے میں ملوں گی، تو میں نے مسکرانے لگ گئی. اور دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا وصال مبارک ہوا. اسی طرح ایک حدیث میں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری شریف کی، حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے. حسن بن علی، امام حسن. تو آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی ان کی طرف دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی حسن کو دیکھتے، اور بیٹھے ہوئے کہاں تھے؟ ممبر رسول پر. آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ اس کے سبب سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عمار بن ابی عمار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں، اب اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے خواب دیکھ لیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے اور غبار آلود ہیں. خواب میں دیکھا. کس نے دیکھا؟ حضرت عباس نے، کہ حضور کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں، اور آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور دوپہر سے ایک شیشی اٹھائے ہوئے ہیں
اور اس شیشی کے اندر خون ہے، خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خواب کے اندر حضرت عباس نے ان سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں یہ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج صبح سے یہ خون جمع کرتا پھر رہا ہوں، آج صبح سے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جس دن انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا انہوں نے وہ دن یاد رکھا، جس دن انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا انہوں نے وہ دن یاد رکھا، اور جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو وہ بھی سال کا وہی دن تھا، سال کے جس دن میں انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا۔ یہ تو چلیں خواب کی بات ہو گئی، تو اس سے پہلے جتنی میں نے آپ کو یہ احادیث سنائی سب اسی طرح حضرت انس بیان کرتی ہیں کہ جنگ بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ بدر والے دن کل یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، اور آپ نے وہاں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، اور آپ نے وہاں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر آپ اور کسی جگہ پر گئے اور آپ نے فرمایا یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، جنگ بدر سے ایک دن پہلے۔ ابھی 2-4 دنوں 5 دنوں کے بعد پھر جنگ بدر کا دوبارہ سے بڑا تفصیل سے ذکر شروع ہونے والا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ انفال کے اندر۔ اچھا، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس 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 جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا نا کہ کل یہ فلاں بندہ یہاں مرے گا، فلاں بندہ یہاں مرے گا، فلاں بندہ یہاں مرے گا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، حضرت انس قسم کھا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ بندہ اسی جگہ کے پر مرا، جن جگہوں پر حضور نے اشارہ نشان لگایا تھا نا، اس جگہ یہ بندہ مرے گا، اس جگہ وہ بندہ مرے گا، اس جگہ وہ بندہ مرے گا، قسم کھا کر فرماتے ہیں اگلے دن وہ بندہ اسی جگہ پر مرا ہوا تھا جنگ کے اندر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، وہ بھی حدیث اپنی جگہ سنن نسائی شریف کی، وہ بھی ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک امام ابن سعد عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت کرتی ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن نوفل کو قید کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب ان کو قید کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی جان کے فدیے میں، غالباً انہوں نے، میں نے ایک روایت میں پڑھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اچھا حضور تو اپنی جان کے فدیے میں کیا دیتے ہو تاکہ تمہاری جان بخشی کر دی جائے؟ ان سے فرمایا اپنی جان کے فدیے، اچھا تو حضور نے فرمایا اپنی جان کے فدیے میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اپنی جان کے فدیے میں وہ نیزہ دے دو جو جدہ میں رکھا ہوا ہے، جو جدہ میں رکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے بعد میرے علاوہ کسی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ جدہ کے اندر واقعی میں نے ایک نیزہ رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنا قیمتی نیزہ ہوگا، جیسا بھی ہوگا، میرے سوا یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے خدا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا وہ جو وہاں پر نیزہ رکھا ہوا ہے وہ لے آؤ جن سے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، امام مسلم نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ اچھا، امام بہقی اور ابو نعیم نے حضرت عمار کی کنیز سے یہ سنا کہ ایک دفعہ حضرت عمار شدید بیہوش ہو گئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ محسوس ہوا تو دیکھا ان کے گرد کھڑے ہوئے لوگ رو رہے ہیں، ان کے گرد کھڑے ہوئے لوگ رو رہے ہیں۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے؟
تمہیں اندیشہ ہوا کہ میں اپنے بستر پر مروں گا؟ آپ فرمانے میں لگے کہ مجھے میرے حبیب اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور مرتے وقت میرے منہ میں دودھ ہوگا، بکری کا دودھ ہوگا میرے منہ میں۔ اور جنگ صفین کے اندر جب آپ زخمی ہوئے تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا۔ جب آپ نے دودھ دیکھا نا تو اب آپ بجائے رونے کے آپ ہنسے، آپ ہنسے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے حبیب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آخری جو گھونٹ تم پیو گے نا وہ دودھ ہوگا، دودھ، اور پھر وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اسی طرح کتنی احادیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد اور امام بہقی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا والی بنا کر بھیجا، چیف جسٹس یمن کا، حضرت معاذ بن جبل کو۔ اب حضور ان کو الوداع کرنے کے لیے نا، کیونکہ حضور تو پھر وہ دیکھ رہے تھے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ حضور حضرت معاذ بن جبل تو وہ نہیں نہ دیکھ رہے ہوں گے جو حضور دیکھ رہے تھے، تو حضور جانتے تھے کہ اب معاذ کی میرے سے ملاقات نہیں ہوگی، جانتے تھے، اس لیے ان کو چھوڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے جن سے الوداع کرنے کے لیے۔ تو آپ حضور نے ان کو وصیتیں فرما رہے تھے، وصیتیں، اچھا معاذ یعنی ایسے کر لینا، اچھا ایسے کر لینا، ایسے کر لینا۔ اچھا اب جب ساری وصیتیں حضور کر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ایسے بھی ہو جائے، جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسے کر دوں گا۔ اب جب وہ جانے لگے نا الوداع کرنے کے لیے تو حضور نے فرمایا اے معاذ ایک بات اور بتاؤں؟ فرمایا معاذ اب آج کے بعد تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، اب تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ نے جب سنا فرمایا اب جب تم آؤ گے نا مدینہ منورہ میں تو تم میرے پاس نہیں آؤ گے، اب تم میری مسجد اور میرے مزار پر آؤ گے۔ اب تم میری مسجد اور میرے مزار پر آؤ گے۔ حضرت معاذ نے جب یہ سنا تو آپ سوچیں کہ حضرت معاذ کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ یہاں مجھے پھر وہ شعر یاد آ گیا، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں، پچھلے لوگ جدائیاں کولوں دیندے گئے دہائیاں۔ تو جب حضور نے فرمایا نا ساری وصیتیں کرنی، فرمایا معاذ اب ایک بات اور بتاؤں، اب تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، اب جب تو آئے گا تو مدینہ منورہ میں میری مسجد کے قریب سے اور میرے مزار پر تیرا گزر ہوگا، میرے مزار کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبریں دی تھی، حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابن اساکر حضرت انس بن مالک سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت حالت کفر میں اسلام قبول کرنے سے پہلے
ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ایک انصاری کو شہید کر دیا، حضور کے ایک صحابی کو شہید کر دیا۔ کس نے؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے۔ اب صحابہ کرام نے یہ خبر حضور کو سنائی، تو حضور کے ایک صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے بتایا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے، ابھی وہ صحابی نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ کافر تھے، انہوں نے شہید کر دیا۔ تو حضور کو سن کر بجائے اس کے کہ غصہ چڑھتا، غم ہوتا، صدمہ ہوتا، حضور یہ سن کر ہنس پڑے۔ انصار کو بڑی حیرت ہوئی، ایک دہشت محسوس ہوئی، یا رسول اللہ، حضور کی ایک قوم کے آدمی نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور حضور ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کے لیے نہیں ہنسا، میرے ہنسنے کی وجہ کچھ اور ہے کہ اس شخص نے اس کو قتل کیا ہے جس کا درجہ جنت میں اسی شہید کے برابر ہوگا، یعنی یہ تو دونوں جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آہا، تو یہ جب بات، کیونکہ انصار کو تو یہ بات نہیں نہ پتا تھی کہ یہ اکرمہ وہی ہے جو حضور کی اب وہ وقت آنے والا ہے سب سے پیارے غلاموں میں سے ہوگا، حضور کا سب سے بڑا خدمت گزار ہوگا، حضور کے اوپر سے جان نچھاور کرنے والا ہوگا۔ جب انہوں نے کہا کہ اس نے آپ کے ایک صحابی کو قتل کر دیا، حضور نے فرمایا میں دونوں کو جنت میں آمنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، دونوں کو۔ اسی طرح حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک روز مکہ مکرمہ میں میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، عثمان بن طلحہ۔ تو حضور نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، حضور نے کہا اسلام قبول کر لو۔ میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ اے محمد مجھے کہتے ہو کہ اسلام قبول کر لوں اور میں آپ کا تابع دار بن جاؤں، حالانکہ آپ نے اپنی قوم کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ ایک نیا دین لے کر آ گئی ہیں، میں کسی طور پر بھی آپ کا دین قبول نہیں کروں گا جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اسلام قبول کر لوں۔ عثمان کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں پیر والے دن اور جمعرات والے دن، سوموار اور جمعرات کو کعبہ شریف کا دروازہ کھولا کرتے تھے ہم لوگ۔ یہ 2 دن ہفتے میں کعبے کا دروازہ کھولا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے، حضور نے چاہا کہ وہ بھی کعبے کے اندر داخل ہو جائیں، کعبے کے اندر داخل ہو جائیں، تو مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے آپ کو بڑی سخت باتیں کر دیں اور میں نے بہت زیادہ آپ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کے سمندر میں کوئی لہر نہ اٹھی، حضور بڑے صبر اور بردباری کے ساتھ میں نے جو گستاخی اور بے ادبی کی تھی اس کو سنتے رہے۔ تو حضور نے مجھے فرمایا اے عثمان بن طلحہ، فرمایا عثمان ان قریب تو دیکھے گا یہ جو کعبے کی چابی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہوگی، اور اس وقت میں جس کو چاہوں گا کعبے کی چابی عطا کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں میں سراپا حیرت بنا اور میں نے کہا لقد حلقت قریش یومئذ وذلت، یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کیا اس دن قریش ذلیل ہو چکی ہوں گی؟ کیا ان کی ناک خاک میں مل چکی ہوگی؟ ان کے جاہ و جلال کا آفتاب غرور ہو چکا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو کہا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا عثمان جس دن یہ چابی میرے پاس ہوگی نا، وہ دن قریش کی ذلت کا نہیں بلکہ وہی دن تو قریش کی عزت کا ہوگا، وہی دن تو ان کے جاہ و جلال اور جو ان کا آفتاب ہے وہ غروب نہیں، وہ طلوع ہوگا، وہی دن جو ان سے جس دن وہ چابی میرے پاس ہوگی۔ اصل عزت قریش کو اس دن حاصل ہوگی۔ اچھا، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ اتنی بات ہوئی، حضور کعبے کے اندر چلے گئے، مگر حضور کی یہ باتیں جو ہیں نا یہ میرے دل کے اندر پیوست ہو گئیں، اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات کہہ رہی ہیں نا یہ ہو جانا ہے،
کہ میرے دل کے اندر سے آواز آئے. کہا تو کہہ تو دیا، میں نے بے ادبی بھی کی، میں نے گستاخی بھی کی، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس دن کیا قریش ذلیل ہو جائیں گے جس دن چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ حضور نے کہا نہیں، وہی تو دن ہوگا جس دن قریش کو عزت ملے گی، وہی تو دن ہوگا ان کی کامیابی کا. تو مگر حضور کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی، اور میرے دل سے ایک آواز آئی، یہ ہو نہ ہو یہ کعبے کی چابی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنسی. تو پھر جب ایک وہ دن آیا جب مدینہ طیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام اور مکہ فتح ہوا، تو حضور نے مجھے یاد فرمایا عثمان بن طلحہ کو لے آؤ. اب جب میں آ گیا فرمایا چابی لے آؤ. مکہ فتح ہو چکا تھا، اور کس شان اور شوکت سے. فرماتے میں گھر گیا، جلدی سے کہا چابی لے آیا، اور بڑے ادب اور احترام سے میں نے حضور کو وہ چابی دے دی. اچھا، چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، چابی مجھ سے لے لی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے وہ چابی مجھے عطا فرما دی. فرمایا عثمان یہ چابی تم لے لو. فرمایا یہ چابی لے لو، اور میں تمہیں یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں، کعبے کی چابی. کوئی شخص تم سے یہ چابی نہیں لے گا، اور جو لے گا وہ ظالم ہوگا. حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میں وہ چابی لے کر واپس لوٹا. حضور نے کیا کہا تھا؟ تو اب جب میں چابی لے کر واپس جا رہا تھا نا، حضور نے مجھے چابی کعبے کی واپس دے دی. پہلے بھی تمہارے پاس تھی، آج بھی میں نے تجھے بخش دی، تیرے خاندان کو دے دی. اب جب میں چابی لے کے جا رہا تھا نا، تو مجھے پیچھے سے حضور نے آواز دی، عثمان. آہا، تو میں لوٹا، میں نے پیچھے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے فرمایا عثمان، حضور نے فرمایا عثمان مجھے یہ بتاؤ، وہ وقت یاد ہے جو بات میں نے تمہیں کہی تھی، آج وہ بات پوری ہو گئی. حضرت عثمان فرماتے ہیں یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے، یعنی زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ ایک روز یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور جس کو میں چاہوں گا یہ چابی دوں گا. وہ دن قریش کی ذلت کا نہیں، وہ دن قریش کی عزت کا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی. وہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے یارائے ضبط نہ رہا، اور بلند آواز سے میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرماتے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، جو حضور نے فرمایا تھا وہ ویسے ہی ہوا. تو یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے، حدیثیں، یہ جو درجن 2 درجن حدیثیں میں نے بیان کی، چند مثالیں سینکڑوں احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضور کے علم غیب سے متعلق تمام احادیث کا، اور ان کو جو حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا، وہ علم کا ایسا عظیم سمندر ہے جس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا، اللہ نے، بات پھر وہیں آ گئی نا کہ اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا، تو یہ تو ہم کہتے ہی نہیں کہ علم غیب حضور کا کوئی ذاتی علم ہے. ذاتی علم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے بھئی. ذاتی علم کہاں سے؟ وہ تو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. جیسے میں نے پرسوں قیامت والے لیکچر کے اندر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ سنایا تھا کہ حضور غوث اعظم نے کیا کیا چیز اس کو بتا دی قرآن کی تفسیر کے کانٹیکسٹ کے اندر، قیامت کے اس پرسپیکٹو کے اندر کیا کیا چیز حضور نے، غوث اعظم نے بیان کہ کہاں اولاد ہوگی، کیسے وہ حفظ کرے گی،
کہاں مرو گے، کتنے سال ہوں گے، اور اس کو جو حفظ کروائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ عجمی ہوگا، وہ نابینا ہوگا، وہ حافظ ہوگا، وہ 7 سال کی عمر میں کرے گا، وہ 7 مہینے میں کروائے گا، ایک ایک چیز وہ قلائد الجواہر اور بہجت الاسرار کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا، وہ علم کا ایسا سمندر ہے جس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ کس چیز کی بحث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ان کے پاس نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اس بات کے اوپر بحث، جب اللہ نے عطا فرما دیا تو پھر اس میں بحث تو ختم ہی ہو گئی۔ اللہ جس کو جو مرضی چیز عطا فرما دے۔ میرے حضور قبلہ کعبہ آپ فرمایا کرتے تھے، کملی والے نو وچ قرآن مولا دتے ہیں القاب عظیم سونے، کملی والے نو وچ قرآن مولا دتے ہیں القاب عظیم سونے، دتا غیب دا علم محبوب تائیں، اللہ پاک غفور الرحیم سونے، ما هو علی الغیب بدنین آیت پیج چھڑیے رب علیم سونے، ونڈن غیب نگینیا جگ تائیں، کردے بخل نہیں نبی کریم سونے۔ ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور غیب کے بتانے میں بخیل ہے؟ قرآن گواہ ہے، وما هو علی الغیب بدنین، قرآن گواہ ہے اس کے اوپر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان آیات، جو چند آیات، میں نے ساری آیات بیان ہی نہیں کی، اور یہ جو چند احادیث میں نے آپ کے ساتھ، سینکڑوں احادیث ہیں، سینکڑوں احادیث جو حضور کے علم غیب کا اظہار اور بیان کر رہی ہیں، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا جو علماء حق، مفسرین حق، جنہوں نے حق ادا کی ہے اس کی تفسیر کا، کہ انہوں نے ترجمہ اس کا پھر یہی بنتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں از خود غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر یعنی اس چیز کا آپ نے اظہار فرما دیا کہ یہ علم مجھے اللہ نے عطا فرمایا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔